السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ آج سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ایڈوانسڈ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا پتہ چل رہا ہے نا کہ ایڈوانسڈ فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہوتی کیا ہے؟ پیچھے ابھی آپ نے ISB فریم ورک پڑھا، اس نے تھوڑا سا تنگ تو کیا ہوگا آپ کو کہ اب نومیریکلز کی بجائے تھیوریٹیکل باتوں کی طرف آ گئے ہیں. دیکھیں، نومیریکلز میں آپ لوگوں نے جو کچھ سیکھا وہ انہی تھیوریز پر تو بیس کرتا ہے، اور ایڈوانس فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں آپ کو تھیوریز کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں کہا تھا کہ ہم اب مزید باتیں انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز کی طرف لے کر چلیں گے، تو اسی سلسلے کی کڑی ہے ہمارا آج کا ٹاپک. آج ہم نے پڑھنا ہے ایونٹس آفٹر دا بیلنس شیٹ ڈیٹ. یہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ نمبر 10 ہے اور انتہائی اہم سٹینڈرڈ ہے. اس کے نام سے یہ بات ظاہر ہے کہ اب ہم ان ایونٹس کی اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں جو بیلنس شیٹ ڈیٹ کے بعد اکر ہوئے. ایونٹس آفٹر دا بیلنس شیٹ ڈیٹ. ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ جو ایونٹس ہماری بیلنس شیٹ ڈیٹ تک اکر نہیں ہوئے، ان ایونٹس کو ہم کیوں پڑھنے جا رہے ہیں، یا ان ایونٹس کا تعلق کیا ہے ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ مینس ہمارے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ساتھ. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں انکم اسٹیٹمنٹ از پریپیئرڈ فار دا اکاؤنٹنگ پیریڈ. ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹنگ پیریڈ 1 سال کا ہے، تو انکم اسٹیٹمنٹ ول بی پریپیئرڈ فار دا ایئر. اس 1 سال کے لیے انکم اسٹیٹمنٹ بنائی جائے گی. whereas بیلنس شیٹ ول بی پریپیئرڈ ایز آن دا ڈیٹ. ہم نے پچھلے سال بیلنس شیٹ بنائی تھی اور اب اس سال پھر بیلنس شیٹ بنا رہے ہیں. اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے 1 سال کی اب بیلنس شیٹ بنائی ہے، نہیں، آن دا ڈیٹ. وہ ڈیٹ بھلے 1 سال کے بعد آئی، لیکن آج ہم اس ڈیٹ پر بیلنس شیٹ بنا رہے ہیں. کا مطلب ہے کہ اس بیلنس شیٹ ڈیٹ کو جو ایسٹس، جو لائبلٹیز اور جو ایکویٹی کی پوزیشن ہے وہ شو کر رہے ہیں بیلنس شیٹ میں. اب اس بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس بیلنس شیٹ ڈیٹ تک کی انفارمیشن موجود ہے. تو یہ اسٹینڈرڈ ایونٹس آفٹر دا بیلنس شیٹ ڈیٹ کی کیوں بات کر رہا ہے؟ سپوزلی ہم 31 دسمبر 2008 کی بیلنس شیٹ بنا رہے ہیں. اب 31 دسمبر 2008 تک کی تمام ٹرانزیکشنز ہم نے اس بیلنس شیٹ میں انکارپوریٹ کر لیں. اس سال کی جتنی انکمز ایکسپینسز تھے اس انکم سٹیٹمنٹ میں شو کر دیے. اب آفٹر بیلنس شیٹ ڈیٹ کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہم 31 دسمبر 2008 کے بعد، یعنی کہ جنوری 2009 کی بات کرنے لگے ہیں، یا فیبروری 2009 کی بات کرنے لگے ہیں، یا مارچ 2009 کی بات کرنے لگے ہیں. کیوں کرنے لگے ہیں؟ حالانکہ ہم نے تو بیلنس شیٹ بنائی 31 دسمبر 2008 کی. یہ پہلے میں آپ کے ذہنوں میں کچھ کوشچنز ارائز کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اتنے زیادہ اٹینٹیو ہو کے اس اسٹینڈرڈ کو پڑھیں اور سیکھیں. ہوتا یوں ہے کہ جو 31 دسمبر 2008 کی بیلنس شیٹ ہوگی یا جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوں گی اس سال سے متعلق، وہ فوری طور پر پریپیئر نہیں ہو جائیں گی، اپروو نہیں ہو جائیں گی اور ایشو نہیں ہو جائیں گی، بلکہ کچھ ہمیں ٹائم ریکوائرڈ ہوگا ان کی اپروول کے لیے، اس سے پہلے ان کی پریپریشن کے لیے. یہاں پر میں آپ کو 2 ٹرمینالوجیز بتانا چاہوں گا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے متعلق.
ایک ڈرافٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور دوسری پبلشڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. جب ہم ڈرافٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈرافٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہے کہ جو ہم نے اپنے طور پر انکم اسٹیٹمنٹ, بیلنس شیٹ, اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی, کیش فلو اسٹیٹمنٹ, نوٹس بنا دیے اور ان کو ہم نے اپروول کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھیج دیا کہ جی اب آپ اس کو اپروو کر دیجئے. اب اگر وہ ڈائریکٹرز اس کو اپنی میٹنگ میں اپروو کر دیتے ہیں تو اس کو پبلش کرنے کی اجازت مل جاتی ہے اور پبلش کر کے ایشو کرنے کی اجازت مل جاتی ہے کہ جو بھی یوزرز ہیں اس کے ان کو یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ایشو کی جا سکتی ہیں, شیئر ہولڈرز کو ایشو کی جا سکتی ہیں, لینڈرز کو, اسٹاک ایکسچینج کو, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو. اب یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ایشو کی جا سکتی ہیں. کب؟ آفٹر اپروول. کن سے؟ ڈائریکٹرز سے, بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں. تو اس کا مطلب جب تک فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اپروو نہیں ہوتی وہ ڈرافٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کہلاتی ہیں. اس کانسیپٹ کو اگر آپ سیکھ چکے تو اب اگلی بات آپ کو سمجھنا آسان ہوگی. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جب تک ڈرافٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں یعنی کہ اپروو نہیں ہوئی اس وقت تک ہم ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کچھ تبدیلیاں کر سکتے ہیں. اب ڈیفینیٹلی وہ آفٹر بیلنس شیٹ ڈیٹ اور بیفور اپروول کا ایک پیریڈ ہے. آفٹر بیلنس شیٹ ڈیٹ مینس 31 December 2008 کے بعد. بیفور اپروول ہم یہاں پر سپوز کر لیتے ہیں کہ ہماری بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ 25 March 2009 کو ہو رہی ہے, تقریباً 3 مہینے کے اندر. تو 25 March 2009 اور اس سے پیچھے 31 December 2008 اس پیریڈ کے دوران میں جو ایونٹس اکر ہوں گے ان کو ہم کہیں گے ایونٹس اکرنگ آفٹر دا بیلنس شیٹ ڈیٹ. کانسیپٹ کلیئر؟ ہم اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں تو وہ جو ہمارے پاس ایونٹس اکر ہو رہے ہیں 31 December 2008 سے لے کے 25 March 2009 کے دوران یہ آپ کو ایک ایریا نظر آ رہا ہے انسرکلڈ. اس ایریا کے دوران دو طرح کے ایونٹس اکر ہوں گے, ایڈجسٹنگ ایونٹس اینڈ نان ایڈجسٹنگ ایونٹس. یہ کب اکر ہو رہے ہیں؟ آفٹر دا بیلنس شیٹ ڈیٹ بٹ بفور اپروول آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بائی دا ڈائریکٹرز. تو یہ بات آپ کو کلیئر ہوئی کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہماری آل دو 31 December کو بن رہی ہیں جو کہ 2008 کے ایئر کو کور کر رہی ہیں. اب وہ 31 December 2008 کے ایئر کو جو کور کر رہی ہیں وہ ڈرافٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں 25 March 2009 تک, کیونکہ ابھی وہ اپروو نہیں ہوئی. جب وہ اپروو ہو جاتی ہیں تب ان میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. جب تک وہ اپروو نہیں ہوتی وہ ڈرافٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں, ان میں ہم تبدیلی کر سکتے ہیں. اب وہ تبدیلی کرنے کے لیے ہمارے پاس اس دوران میں دو طرح کے ایونٹس ہیں, ایک ایڈجسٹنگ ایونٹس اور دوسرے نان ایڈجسٹنگ ایونٹس. تو آئیے پہلے ہم اس ایڈجسٹنگ اور نان ایڈجسٹنگ ایونٹ کی ڈیفینیشن کو سیکھ لیں کہ ایڈجسٹنگ اور نان ایڈجسٹنگ ایونٹ ہوتے کیا ہیں. تو جی ایڈجسٹنگ ایونٹس آر دا ایونٹس which provide further evidence relating to the condition existing on the balance sheet date. ہمیں بیلنس شیٹ ڈیٹ پر جو کنڈیشن ایگزسٹ کر رہی تھی اس کنڈیشن کے بارے میں فردر ایویڈینس ملتا ہے اگر آفٹر دا بیلنس شیٹ ڈیٹ بٹ بفور اپروول آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایڈجسٹنگ ایونٹ ہے. آئی ریپیٹ کہ ایڈجسٹنگ ایونٹ کیا ہے؟ وہ ایونٹ جو بیلنس شیٹ ڈیٹ اور اپروول آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے دوران میں اکر ہو رہا ہے, اور وہ والا ایونٹ ہمیں کچھ مزید ایویڈنس دے رہا ہے. کس کے بارے میں؟
اس کنڈیشن کے بارے میں جو بیلنس شیٹ ڈیٹ کو ایگزسٹ کر رہی تھی. ہم اس بات کو اب ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. سپوزلی آپ نے 31 دسمبر 2008 کو جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنائی ان میں ڈیٹرز تھے آپ کے جس کے بارے میں آپ کو شک ہو گیا کہ یہ پیسے ہمیں نہیں دیں گے. وہ کوئی سپوزلی 100 روپے کے ڈیٹرز ہیں جن کے بارے میں آپ کو شک ہو گیا. میں چھوٹی اگزامپل اس لیے دیتا ہوں کہ ایزیلی آپ کے ذہن میں آ جائے. ہزاروں لاکھوں ملینز میں نہیں جاؤں گا. 100 روپے کے ڈیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, آسانی سے سمجھ لو. اب 100 روپے کے ڈیٹرز جن کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے, آپ نے ان کے لیے پروویژن کریٹ کر لی, پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس. کب کریٹ کی؟ 31 دسمبر 2008 کو. اب آپ کو 15 فیبرری 2009 کو معلوم ہو رہا ہے کہ وہ صاحب آپ کو 100 روپیز دے چکے جن کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ تھا, جس کے لیے آپ نے پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹ کو ایکسپینس کے طور پر ٹریٹ کیا تھا اپنے انکم اسٹیٹمنٹ میں کہ جی ہمیں ڈاؤٹ ہے, یہ تو ہمیں پیسے نہیں ملنے, لہذا اس کو ایکسپینس کے طور پر انکم اسٹیٹمنٹ میں شو کیا جانا چاہیے. ابھی ہماری فائنینشل اسٹیٹمنٹس اپروو نہیں ہوئی تھیں کہ اس ڈیٹر نے آپ کو پیسے دے دیے 100 روپیز. بتائیے اب ایسی پروویژن کا آپ کی فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں نظر آنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اٹ از انٹائرلی رانگ. اب آپ کو یہ پروویژن ریورس کرنا ہوگی. ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. ہم نے 31 دسمبر 2008 کو جو انوینٹری اپنی فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں شو کی, اس کی کاسٹ تھی سپوزلی 100 روپیز اور اس کی نیٹ ریئلائزبل ویلو تھی 80 روپیز. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ انوینٹری کو لوور آف دا کاسٹ اینڈ نیٹ ریئلائزبل ویلو پر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں شو کیا جاتا ہے. لہذا ہم نے 80 روپیز پر انوینٹری کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں شو کر دیا کرنٹ ایسٹ کے طور پر. اب کوئی 15 جنوری 2009 کو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ انوینٹری تو 65 روپیز کی بک گئی. اس کا مطلب ہے کہ 80 روپیز ہم نے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں شو کیے ہیں وہ غلط ہیں. اب تو ہمیں اس کے بارے میں ایک ٹھوس ایویڈنس مل گیا کہ انوینٹری 65 روپیز سے زیادہ ہمیں ریئلائز ہی نہیں کر سکتی تھی. تو ہماری ایسٹیمیشن جو 80 روپیز کی تھی وہ غلط ہو گئی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اپروو ہونے سے پہلے. لہذا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں اس انوینٹری کو ہم 80 روپیز کا شو نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو 65 روپیز کا شو کریں گے. یہ ہے ایڈجسٹنگ ایونٹ. ان دونوں ایڈجسٹنگ ایونٹس کو دوبارہ سمجھ لیجئے. ڈاؤٹ فل ڈیٹ کے کیس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ جب ہمیں معلوم ہوا کہ جی وہ پروویژن اب کسی کام کی نہیں, تو ہم نے اس پروویژن کو ریورس کر دیا. اس پروویژن کو ریورس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسے ہم نے ایکسپینس میں شو نہیں کرنا. ایکسپینس میں اگر شو کریں گے تو غلط ہو جائے گا. اور انوینٹری کے کیس میں ہم نے کیا کیا کہ انوینٹری کے بارے میں ہمیں جب فردر ایویڈنس ملا, ابھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اپروو نہیں ہوئی تھی ہماری, ہمیں پتا چلا کہ یہ انوینٹری جسے ہم نے 80 روپیز کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں شو کیا ہے یہ تو 65 روپیز ریئلائز کر رہی ہے. تو پروڈنس کانسیپٹ کے مطابق جو آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہوا, ہم ایسٹس کو اوور اسٹیٹ نہیں کرتے.
ایسٹس کو اگر اوور اسٹیٹ کریں گے تو یوزر آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ غلط تاثر لے لے گا ہماری فائنینشیل پوزیشن کے بارے میں. لہذا ہم نے وہاں پر انوینٹری کو 65 پر شو کیا, کیونکہ ہمیں ایویڈنس مل چکا ہے کہ یہ 65 سے زیادہ ریئلائز ہی نہیں ہو پا رہی. تو یہ ایڈجسٹنگ ایونٹ ہو گیا. بات کو فالو کر رہے ہیں؟ اگر یہی انوینٹری سپوزلی 105 کی بکتی, ہمیں بعد میں معلوم ہوتا, سینیریو یہ ہے کہ ہم نے انوینٹری کی ہسٹوریل کاسٹ 100 روپیز, انوینٹری کی نیٹ ریئلائزڈ ویلیو 80 روپیز جو ہم نے ایسٹیمیٹ کی ہوئی ہے, اور وہ انوینٹری ہماری سپوزلی جنوری میں بکی 105 روپیز کی. اب وہ جو 105 روپیز میں انوینٹری بک رہی ہے, تو اب آپ بتائیے کہ انوینٹری ہمیں 80 روپیز کی شو کرنی چاہیے, 100 روپیز کی شو کرنی چاہیے, یا 105 روپیز کی شو کرنی چاہیے؟ جنہوں نے 105 کا غلط کہا, 105 نہیں, 80 بھی نہیں, یس 100. کیوں؟ اس لیے کہ انوینٹری از ویلیوڈ ایٹ لوور آف دا کاسٹ اور نیٹ ریئلائزبل ویلیو. اب ریئلائزبل ویلیو اس کی کنفرم ہو گئی کہ کاسٹ سے زیادہ ہے 105. 80 تو ہم نے ایسٹیمیٹ کی تھی. سبسیکوینٹ ایونٹ نے, بیلنس شیٹ ڈیٹ کے بعد کے ایونٹ نے ہمیں کنفرم کر دیا کہ انوینٹری 105 روپے کی بک چکی ہے, ریئلائز ہو چکا ہے ہمیں 105 روپے. تو اب کاسٹ لوور ہے نا ریئلائزبل ویلیو سے, تو ہمیں اب کاسٹ پر اس انوینٹری کو شو کرنا ہوگا اپنی بیلنس شیٹ میں. لہذا ایڈجسٹنگ ایونٹ ہونے کے ناطے ہم نے جو 80 روپیز اس کے بارے میں ایسٹیمیٹ کیے ہوئے تھے وہ غلط ہے ایسٹیمیٹ, ہم اب اس کو 105 روپیز پر بیلنس شیٹ میں شو کریں گے IAS 10 کے مطابق. یہ ہے جی ایڈجسٹنگ ایونٹ. ایڈجسٹنگ ایونٹ میں دوبارہ بول رہا ہوں, ایڈجسٹنگ ایونٹ کیا ہے؟ جو ہمیں آفٹر دا بیلنس شیٹ ڈیٹ کچھ مزید ایویڈنس بتائے. کس کے بارے میں؟ اس کنڈیشن کے بارے میں which was existing on the balance sheet date. ہاں, البتہ یہ معلومات ہمیں فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے اپروو ہونے سے پہلے حاصل ہونا چاہیے. Once the financial statements have been approved, تب آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو میں نے وہ جو آپ کو تعارف کروایا تھا ڈرافٹ فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے کانسیپٹ کا اور پبلشڈ فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے کانسیپٹ کا, وہ یہی ہے کہ جب تک فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ڈرافٹ فارم میں ہیں آپ اس میں ایڈجسٹنگ ایونٹس کی وجہ سے چینجز کر سکتے ہیں. لیں جی اب نان ایڈجسٹنگ ایونٹس کی طرف آتے ہیں. دیز آر دا ایونٹس دیٹ آر انڈیکیٹو آف کنڈیشنز دیٹ اروز آفٹر دا بیلنس شیٹ ڈیٹ. یعنی کہ اب یہ نان ایڈجسٹنگ ایونٹس ہمیں جسٹ ایک انڈیکیشن دے رہے ہیں ایک ایسی کنڈیشن کی جو کہ بیلنس شیٹ ڈیٹ کے بعد کریٹ ہو رہی ہے. یعنی کہ اب وہ کنڈیشن بیلنس شیٹ ڈیٹ پر موجود نہیں تھی. دیٹ اروز آفٹر دا بیلنس شیٹ ڈیٹ, بعد میں رونما ہوئی, تو اس کو ہم ایڈجسٹ نہیں کریں گے, وہ ہمارا اگلے 2009 کے اکاؤنٹنگ کا حصہ ہوگی. فار ایگزامپل ہماری کمپنی نے کچھ نئے شیئرز ایشو کیے 10th of February 2009 کو. اب جو نئے شیئرز ایشو کیے ہیں یہ ایک الگ سے ایونٹ ہے, ایک الگ سے ٹرانزیکشن ہے جو کہ 2009 میں ارائز ہو رہی ہے. اس کا 2008 کی فائنینشل اسٹیٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے.
یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس جو انویسٹمنٹس ایسٹ کے طور پر نظر آ رہی تھیں ان انویسٹمنٹس کی ویلیو میں کمی ہو گئی، اور یہ بات ہمیں معلوم ہوئی فیبرری 2009 میں. اگین اب اس کی ویلیو کا کم ہونا it has no concern with the accounts of year 2008. اس لیے ہم ایئر 2008 کے اکاؤنٹس میں فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں بیلنس شیٹ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، نان ایڈجسٹنگ ایونٹ ہے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری جو انوینٹری پڑی ہوئی تھی 31 مارچ 2008 کو، وہ ساری کی ساری انوینٹری آگ لگنے کی وجہ سے جل کر راکھ ہو گئی. یہ کب ہوا ایونٹ؟ یہ ہوا ہمارا فیبرری 2009 میں. فائنینشل اسٹیٹمنٹس ابھی اپروو نہیں ہوئی، لیکن یہ ایڈجسٹنگ ایونٹ نہیں ہے، کیونکہ آگ کا لگنا ایک الگ سے ایونٹ ہے جو کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا 31 دسمبر 2008 کو. It is an indication of the event that arose after the balance sheet date. بیلنس شیٹ ڈیٹ تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. کوئی ارتھ کویک آ گیا بعد میں بیلنس شیٹ ڈیٹ کے، کوئی آگ لگ گئی، کوئی اس قسم کی کیٹاسٹرافیز ہیں. It has no concern with adjustments. Simply saying. ہاں اگر یہ میٹیریل ہیں، آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ میٹیریلٹی کا کیا مطلب ہے، کہ اگر ان کو ڈسکلوز نہ کیا گیا تو فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے جو یوزرز ہیں ان کے اکنامک ڈیسیژنز تبدیل ہو جائیں گے. تو اگر یہ میٹیریل ہیں تو ہم اس کو ڈسکلوز ضرور کریں گے نوٹس میں کہ جی انوینٹری آف دس مچ اماؤنٹ ہیز بین لاسٹ ان فیبرری 2009، تاکہ یوزر آف دا فائنینشل اسٹیٹمنٹ سمجھ لے کہ اب ان کے پاس جو ایسٹ سپوزلی 1 ملین کا پڑا ہوا تھا انوینٹری کی شکل میں، اب وہ ان کے پاس نہیں ہے. یا جو پلانٹ ان کے پاس 50 ملین کا پڑا ہوا تھا اب ارتھ کویک کی وجہ سے ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، ان کے پاس نہیں ہے. یہ ایڈجسٹنگ ایونٹ نہیں ہے، یہ نان ایڈجسٹنگ ایونٹ ہے، کیونکہ وہ آگ کا لگنا 31 دسمبر 2008 کو معلوم نہیں تھا، ایسی کوئی کنڈیشن معلوم نہیں تھی. یہ جو چیز ہے یہ ہمیں 31 دسمبر 2008 کی کسی کنڈیشن کے بارے میں فردر ایویڈنس نہیں بتا رہی، بلکہ ایک نیا ایونٹ اکر ہو رہا ہے. اس نئے ایونٹ کی اکرنس جو ہے اگر میٹیریل ہے تو should be disclosed in the financial statements of year 2008. اور اگر وہ میٹیریل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، چھوڑ دیں. No disclosure is required. لہذا جو آپ کو میں نے 2 ایونٹس کی قسمیں بتائیں، ایک ایڈجسٹنگ ایونٹ اور دوسرا نان ایڈجسٹنگ ایونٹ، اس کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ایڈجسٹنگ ایونٹس آر دوز ایونٹس which provide further evidence relating to the condition existing on the balance sheet date, whereas non-adjusting events are the events that are indicative of the conditions arose after the balance sheet date. Just ایک indication. تو ایڈجسٹنگ ایونٹس کو تو ہم نے ایئر 2008 کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ایڈجسٹ کرنا ہے اکارڈنگلی، لیکن نان ایڈجسٹنگ ایونٹس کو ایئر 2008 کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ڈسکلوز کرنا ہے صرف اس صورت میں جب وہ مٹیریل ہوں گے. کلیئر؟
اچھا جی، اب اس IAS 10 ایونٹس آفٹر دا بیلنس شیٹ ڈیٹ کے اسٹینڈرڈ میں دو باتیں مزید ہیں جو کہ ہمیں سیکھنا ہے. ایک ہے ڈیویڈنڈ کے بارے میں. ہم پریکٹس کر چکے اس بات کو اور آج ہم اس کی تھیوری سیکھ رہے ہیں. ہم نے جب فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنائی تھیں کمپنی کی، اس میں اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی میں جو ڈیویڈنڈ کی اماؤنٹ شو کی تھی، کیا اس میں ڈیویڈنڈ پیبل بھی ہم نے شو کیا تھا؟ نیور. اس میں صرف اور صرف ڈیویڈنڈ پیڈ کی اماؤنٹ شو کی تھی. آپ کو یاد ہوگا وہ لیکچر کہ میں نے الگ سے ڈیویڈنڈ کے بارے میں آپ کو کانسیپٹس کلیئر کیے تھے کہ ڈیویڈنڈ پیڈ صرف فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں شو کیا جاتا ہے. ڈیویڈنڈ پیبل یا ڈیویڈنڈ پروپوزڈ یا ڈیویڈنڈ ڈکلیئرڈ کو فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں لائبلٹی کے طور پر ریکگنائز نہیں کیا جاتا. یہ بات IAS 10 کی روشنی میں اس وقت میں نے آپ کو بتائی تھی اور آج IAS 10 آپ کے سامنے موجود ہے. سو IAS 10 کے مطابق ڈیویڈنڈ جو کہ 31 دسمبر 2008 تک پیڈ ہے اس کو ہم فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں شو کریں گے. جو پیبل ہے یا یوں کہہ لیں کہ 31 دسمبر 2008 کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جی کتنا ڈیویڈنڈ ہم نے مزید ابھی دینا ہے. ابھی تو وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں فائنل ہونا ہے کہ ڈیویڈنڈ مزید بھی ہم نے کچھ دینا ہے انٹرم کے علاوہ یا نہیں. تو بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں جو ڈیویڈنڈ ڈکلیئر ہوگا وہ آفٹر دا بیلنس شیٹ ڈیٹ ہے. اس کا اس بیلنس شیٹ ڈیٹ کو کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، لہذا اس بیلنس شیٹ ڈیٹ پر موجود فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں اس کو ریکگنائز نہیں کیا جائے گا. اور مزید اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ لائبلٹی کی ڈیفینیشن ہے کہ دیٹ شوڈ بی پریزنٹ obligation. ہم نے ابھی لاسٹ لیکچر میں اس کی ڈیفینیشن ISB فریم ورک کے تحت پڑھی کہ لائبلٹی کیا ہے؟ لائبلٹی از دا پریزنٹ obligation arising from the past event. اب ہمیں جو ڈیویڈنڈ ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں، اس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ 31 دسمبر 2008 کو ہماری obligation نہیں تھا، لہذا اس کو 31 دسمبر 2008 کی بیلنس شیٹ میں لائبلٹی کے طور پر شو نہیں کیا جا سکتا. اب آپ کو مزید کنفرم ہو گیا کہ ہم نے جو اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا تھا ڈیویڈنڈ کا وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ نمبر 10 کی روشنی میں کیا تھا، اس کے مطابق کیا تھا اور درست کیا تھا. ٹھیک ہے جی. ڈیویڈنڈ کے بعد جو بات ہمیں IAS 10 میں نظر آتی ہے وہ ہے گوئنگ کنسرن کے بارے میں. آپ کو فریم ورک میں گوئنگ کنسرن کے ریفرنس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ انڈرلائنگ ایسمپشن ہے کہ جب بھی فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہیں تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر بنایا جاتا ہے فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو کہ یہ اینٹی گوئنگ کنسرن ہوگی. مینس there is no intention to liquidate this entity or to curtail its operations. آپ اس کو ہمیشہ چلتے رہنے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فورسیبل فیوچر تک یہ اینٹی اپنا کاروبار کرتی رہے گی. اب IAS 10 یہ کہتا ہے کہ اگر اس اینٹی کی گوئنگ کنسرن کے بارے میں ہمیں بیلنس شیٹ ڈیٹ کے بعد اور فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے اپروو ہونے سے پہلے ڈیفینیٹلی معلوم ہو
کہ اب یہ اینٹی گوئنگ کنسرن نہیں رہے گی، تو فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو ہسٹوریکل کاسٹ کنونشن کی بیسس پر نہیں بنایا جائے گا، بلکہ ریئلائزیبل ویلیو کی بیسس پر فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنائی جائیں گی، یعنی کہ بیسس تبدیل کر دی جائیں گی. ان کو ہم بریک اپ ویلیو بیسس بھی کہتے ہیں، کہ اب ہم فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں ایسٹس کو وہ 10 سال یا 20 سال پرانی کاسٹ پر نہیں لکھیں گے جو کہ ہسٹوریکل کاسٹ تھی، لائبلٹیز کو اس ویلیو پر نہیں لکھیں گے جس ویلیو پر ٹرانزیکشن ہوئی تھی تو وہ ہم نے ریکگنائز کی تھی، بلکہ ایسٹس کو ریئلائزیبل ویلیو پر اور لائبلٹیز کو سیٹلمنٹ اماؤنٹ پر ہم اپنی بیلنس شیٹ میں شو کریں گے، اور جو پروفٹ یا لاس ہوگا اس کو ہم اپنی بیلنس شیٹ کے اندر اونرز ایکوٹی میں ایڈجسٹ کر دیں گے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، گوئنگ کنسرن کا کانسیپٹ آپ نے پڑھا تھا کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بناتے وقت اکاؤنٹنٹ کے ذہن میں یہ اسمپشن ہوگی کہ جس اینٹی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی جا رہی ہیں وہ اینٹی ہمیشہ قائم رہے گی. یہ گوئنگ کنسرن ہے. لہذا ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ہسٹوریکل کاسٹ کنونشن کے مطابق بنایا تھا، اور اس کے مطابق ہم نے ان ایسٹس کی یوزفل لائف ڈٹرمن کی تھی، اور اس کی ہسٹوریکل کاسٹ کو ان کی یوزفل لائف پر ہم نے اسپریڈ کیا تھا، اور ڈیپریسیشن بنائی تھی، ایکسپینس کے اندر شو کی تھی. یہ تھی ہسٹوریکل کاسٹ کنونشن اس صورت میں جب ہم اس اینٹی کے بارے میں یہ انویسیج کر رہے ہیں کہ فورسیبل فیوچر تک قائم رہے گی. اب معلوم ہوا آفٹر دا بیلنس شیٹ ڈیٹ کہ وہ اینٹی از نو مور اے گوئنگ کنسرن. آپ کیا کریں گے؟ ہم بیسز چینج کر دیں گے اس کی ویلیویشن کی، اس کی میجرمنٹ کی. آپ کو میجرمنٹ بیسز یاد ہوگا، لاسٹ لیکچر میں ISP فریم ورک میں بتائی تھی کہ 4 ہوتی ہیں: ہسٹوریکل کاسٹ، کرنٹ کاسٹ، ریئلائزیبل ویلیو اینڈ پریزنٹ ویلیو. اس میں سے جو ریئلائزیبل ویلیو بیسز ہیں وہ اب کام آئیں گی کہ اگر ہماری اینٹی گوئنگ کنسرن نہیں رہی تو آج جتنے کا ایسٹ بک سکتا ہے اتنے کا بیلنس شیٹ میں نظر آنا چاہیے، اس سے زیادہ کا نہیں، کم کا نہیں. آج جتنے اماؤنٹ پر لائبلٹی سیٹل ہونے کی توقع ہے ہمیں اتنے پر لائبلٹی نظر آنی چاہیے بیلنس شیٹ میں، کم پر نہیں، زیادہ پر نہیں. کیونکہ ہماری آج اگر یہ اینٹی ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں ایسٹ سے جو ملے گا اور جو لائبلٹیز کے اگینسٹ پے کرنا پڑے گا وہ اماؤنٹ بیلنس شیٹ میں نظر آئے گی، تو باقی بیلنسنگ فگر ہماری آنرز ایکوٹی ہوگی، جو کہ آنرز ایکوٹی میں نے آپ کو ISB کی ڈیفینیشن کے مطابق بتائی تھی کہ ریزیڈوئل انٹرسٹ ہوتی ہے. ریزیڈوئل انٹرسٹ ان ایسٹس آف دا اینٹی آفٹر میٹنگ دا لائبلٹیز، کہ لائبلٹیز کو میٹ کرنے کے بعد ایسٹس میں اب جو باقی رہ گیا وہ آنرز ایکوٹی ہے. لہذا ہم ایسٹس کو بھی ریئلائزیبل ویلیو پر لے آتے ہیں اور لائبلٹیز کو بھی سیٹلمنٹ اماؤنٹ پر لے آتے ہیں. تب جا کر ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری اب یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس فیئرلی پریزنٹڈ ہیں. یعنی کہ اگر ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ہم ہسٹوریکل کاسٹ کنونشن پر ہی رکھتے اور کہتے کہ جی ہماری اینٹی تو اب گوئنگ کنسرن نہیں ہے، تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس IAS 1 کے مطابق فیئرلی پریزنٹڈ نہ کہلاتی. IAS 1 کے مطابق فائنینشیل اسٹیٹمنٹس فیئر پریزنٹیشن شو کرنا چاہیے نا، تو وہ نہ ہوتی. تو IAS 10 نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ if the entity is no more a going concern تو ویلیویشن بیسس چینج کر دو، ریئلائزیبل ویلیو ایسٹ کے لیے اور لائبلٹیز کے لیے سیٹلمنٹ اماؤنٹ پر لے آئے.
یہ تھا جناب ہمارا IAS 10 جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں آپ کو ایک نیا اسٹینڈرڈ سمجھانے جا رہا ہوں, دیٹ از IAS 37, انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ نمبر 37. یہ بھی بہت امپورٹنٹ اسٹینڈرڈ ہے. آپ کے سلیبس میں کچھ اسٹینڈرڈس ہم نے رکھے ہیں جو کہ کمپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی پریپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. تو جو کمپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ کو بنانا سکھائیں, جو آپ کمپنی فائنل اکاؤنٹ جسے کہتے ہیں, یعنی کہ بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ اور اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی, ان میں ان اسٹینڈرڈس کی اپلیکیشن بے انتہا موجود ہے. اگر آپ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ان اسٹینڈرڈس کے مطابق نہیں بناتے تو اس کا مطلب ہے کہ فیئر پریزنٹیشن نہیں ہے. IAS 1 کے مطابق آپ نے یہ چیز پڑھ رکھی ہے کہ فیئر پریزنٹیشن کا ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم تمام اپلیکیبل اسٹینڈرڈس کی ریکوائرمنٹس کو فالو کریں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کے دوران. تو جی اب جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے پروویژنس, کانٹینجنٹ لائبلٹیز اینڈ کانٹینجنٹ ایسٹس کے بارے میں, IAS 37. اس اسٹینڈرڈ میں ہم سب سے پہلے جو بات پڑھیں گے دیٹ از پروویژن, کہ پروویژن کیا ہوتی ہے. آپ نے آج تک جو پروویژن کریٹ کی ان میں پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس تھی, ان میں پروویژن فار ڈیپریسیشن تھی, اور بعض صورتوں میں آپ نے پروویژن فار لاسز بھی کیلکولیٹ کی, کیونکہ آپ کمپنی اکاؤنٹس بنا چکے ہیں. اس میں ہم نے ڈفرینٹ طرح کے کوشچن سالو کیے جن میں کہ یہ پرابلمس ہمارے سامنے آئیں. ایک چیز اسٹوڈنٹ ہمیشہ کنفیوز کر جاتا ہے پروویژن کے ریفرنس میں, کہ پروویژن بنیادی طور پر دو طرح کی ہیں. ایک پروویژن وہ جو کہ ایسٹس میں ریڈکشن کا باعث بنتی ہیں, اور دوسری پروویژن وہ جو کہ لائبلٹی بنتی ہیں. IAS 37 میں جس پروویژن کا ذکر ہے وہ پروویژن لائبلٹی ہے, اور جو پروویژنز ایسٹس میں ریڈکشن کا باعث بنتی ہیں وہ IAS 37 میں نہیں ہے. ایسٹس میں ریڈکشن کا باعث کون کون سی پروویژنز بنتی ہیں بتائیے ذرا. ڈیفینیٹلی ایک پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹ, اس کو ڈیٹرز میں سے مائنس کیا تھا, اور دوسری پروویژن فار ڈیپریسیشن, اس کو بھی آپ نے فکسڈ ایسٹس میں سے مائنس کیا تھا. تو یہ جو پروویژنز ہیں یہ پروویژنز لائبلٹی نہیں ہیں. پروویژن انہیں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک اندازہ ہے. ہم نے اندازہ لگایا تھا نا کہ اتنے ڈیٹرز کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہے, لہذا ان کو ایکسپینس کے طور پر چارج کر دیا جائے انکم اسٹیٹمنٹ میں. ان دا سیم وے ہم ڈیپریسیشن کے بارے میں بھی یاد رکھیے گا, اندازہ لگاتے ہیں. کوئی انوائس نہیں ہمیں آتی کہ جی ڈیپریسیشن اتنی ہے, کوئی بل نہیں چارج ہوتا ہمیں کہ ڈیپریسیشن اتنی ہے, بلکہ ڈیپریسیشن کے بارے میں ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں, ایک ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جی اس کی یوزفل لائف اتنی ہوگی, اس کا پیٹرن آف بینیفٹ اتنا ہوگا, لہذا اس کی ڈیپریسیشن اتنی کیلکولیٹ کی جانی چاہیے ایک سال کے لیے. اب وہ اسٹوڈینٹس جو پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹ کو اور پروویژن فار ڈیپریسیشن کو لائبلٹیز میں لکھیں گے وہ میرے مطابق گناہ کے مرتکب ہوں گے. بالکل, کیونکہ پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹ لائبلٹی نہیں ہے, پروویژن فار ڈیپریسیشن لائبلٹی نہیں ہے, کانٹرا ٹو ایسٹس ہیں, ایسٹس میں سے مائنس کی جائیں گی یہ پروویژنس. ہاں البتہ IAS 37 میں پروویژن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ان پر اپلائی نہیں کرتی. اب آپ IAS 37 کی
پروویژن کی ڈیفینیشن کو سنیے. پروویژن از اے لائبلٹی آف انسرٹین ٹائمنگ اینڈ اماؤنٹ. یہ میں نے آپ کو پہلے ایک بات کلیئر کرنے کے بعد پروویژن کی ڈیفینیشن بتائی ہے. IAS 37 کے مطابق پروویژن از اے لائبلٹی. اور یاد رکھیے کہ وہ جو پروویژنز آپ کے ایسٹ میں ریڈکشن کا باعث بنتی ہیں وہ IAS 37 کے تحت نہیں آتی. اب IAS 37 کے تحت پروویژن از اے لائبلٹی آف انسرٹین ٹائمنگ اینڈ اماؤنٹ. اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو دوبارہ سے لائبلٹی کی ڈیفینیشن یاد دلاؤں گا کہ لائبلٹی از اے پریزنٹ obligation resulting from the past event for which there is a probability of outflow of resources embodying economic benefits for the entity. ایسا ہی پڑھا تھا نا ہم نے کہ liability present obligation ہے, on the date of balance sheet ہماری obligation ہے, resulting from the past event, past میں کوئی ایسا ایونٹ ہوا جس کی وجہ سے آج ہماری liability بنی, اور اس کے لیے probability ہے کہ فیوچر میں ہم کچھ ریسورسز کا آؤٹ فلو کریں گے. تو یہ پروویژن از اے لائبلٹی کا مطلب اس لائبلٹی کے لفظ میں اس پوری لائبلٹی کی ڈیفینیشن کو فکس کریں ذرا کہ پروویژن از اے پریزنٹ obligation arising from the past event for which there is a probability of outflow of economic benefits but timing and amount is not certain. یہ ہے پروویژن. سو پروویژن کے بارے میں ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ IAS 37 کے مطابق پروویژن از اے لائبلٹی, لیکن یہ ایسی لائبلٹی ہے جس کی نہ تو ہمیں ٹائمنگ سرٹن ہے نہ ہی اماؤنٹ سرٹن ہے. اب پریشانی یہ آ گئی کہ لائبلٹی کیسی ہے بھائی؟ ٹائمنگ کا مطلب کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہم نے اس کے پیسے ادا کرنے ہیں, obligation کب ہم نے ادا کرنی ہے ہمیں نہیں معلوم, کتنے پیسے ادا کرنے ہیں معلوم نہیں. تو مسئلہ آ گیا نا کہ پھر اس لائبلٹی کو ہم کس اماؤنٹ پر ریکگنائز کریں, اس کی کتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے, اس کے لیے ہم کرتے ہیں بیسٹ ایسٹیمیٹ, ایک ریلائبل ایسٹیمیشن. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اکاؤنٹنگ میں ایسٹیمیشن کو بہت اہمیت حاصل ہے, اور ایسٹیمیشن ڈزنٹ مین کہ ہم انڈرمائن کر رہے ہیں فائنینشل اسٹیٹمنٹس کی کریڈیبلٹی کو. نہیں, اکاؤنٹنگ میں ایسٹیمیشن کرنے کی اجازت ہے, لیکن وہ ایسٹیمیشن ریلائبل ہونی چاہیے, ایکسپرٹس کے ذریعے سے ہونی چاہیے, بیسڈ آن سم فیکٹس ہونی چاہیے, بیسڈ آن سم پاسٹ ایکسپیرئنس ہونی چاہیے. سو پروویژن کی ڈیفینیشن ہمیں کلیئر ہو گئی کہ پروویژن از اے لائبلٹی مینس کہ لائبلٹی کی تمام خصوصیات پروویژن میں موجود ہوں گی. پریزنٹ obligation بھی ہوگی, پاسٹ ایونٹ کوئی ایسا ہوگا جس کی وجہ سے یہ پروویژن لائبلٹی بن رہی ہے, اور اس کے بارے میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے آؤٹ فلو آف اکنامک بینیفٹس بھی فیوچر میں. لیکن جی پاسٹ ایونٹ کی اب ہم بات کرتے ہیں پروویژن کے ریفرنس میں کہ آخر پاسٹ میں ایسا کیا ایونٹ گزرا کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں ایک ایسی لائبلٹی کریٹ کرنا پڑ رہی ہے جس کے بارے میں نہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کو کب ادا کرنا ہے اور نہ ہی معلوم ہے کہ کتنا ادا کرنا ہے.
تو پاسٹ ایونٹ کو سمجھنے کے لیے ایک سینیریو کو آپ اپنے ذہن میں لائیں. وارنٹی کلیمز کو آپ لوگ سب جانتے ہیں. اسپیشلی اب اس کو سمجھانا اس لیے مشکل نہیں کہ آلموسٹ تمام اسٹوڈینٹس سیل فون کے اور کمپیوٹر کے یوزر ہیں. آپ جب سیل فون پرچیز کرتے ہیں تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کتنی وارنٹی ہے اس کی. آپ کمپیوٹر اکوپمنٹس پرچیز کرتے ہیں تو وہاں پر بھی وارنٹی کی بات کرتے ہیں آپ. تو وارنٹی کا سمجھنا اب آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. اب وہ بزنس اینٹیٹی جو سیل فون سیل کر رہی ہے وہ ایک وارنٹی دیتی ہے کہ جی 1 سال کی وارنٹی ہے کہ اس میں اگر کوئی خرابی سامنے آئی تو ہم اس کو ریپلیس کر دیں گے یا اس کو ریپیئر کر دیں گے. آپ بڑے اعتماد کے ساتھ اس کمپنی سے سیل فون پرچیز کرتے ہیں جو کہ وارنٹی دیتی ہے. اگر کوئی کمپنی وارنٹی نہیں دیتی آپ اس سے سیل فون پرچیز نہیں کرتے. ایک رسک فیکٹر ہے جس کو آپ کور کر رہے ہیں. اب وہ کمپنی جو سیل فون بیچ رہی ہے اس کمپنی نے سپوزلی ایئر 2008 میں جتنے بھی سیل فونز سیل کیے وہ اس کی ایئر 2008 کی سیلز انکم بن گئے. اب اسی ایئر 2008 کی سیلز انکم کے اگینسٹ اسے ایک لاس کا خدشہ ہے. اینڈ واٹ از دیٹ لاس؟ دیٹ از وارنٹی کلیم. کہ جی یہ اس سال میں ہم نے جو سیل فون سیل کیے ہیں ان کے اگینسٹ کچھ کسٹمرز آئیں گے اور ہم سے وہ سیل فون ریپلیس کروائیں گے یا ریپیئر کروائیں گے. اب وہ ریپلیسمنٹ یا ریپیئر اسی سال کا ایکسپینس ہونا چاہیے کیونکہ اس سال میں ہم نے اس کے اگینسٹ انکم کمائی ہے, لہذا اس کا ایکسپینس بھی اسی سال میں آنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ کتنے کسٹمرز آئیں گے, ہمیں نہیں پتا کہ کب آئیں گے, اور ہمیں نہیں پتا کہ کتنی وارنٹی لاس جو ہوگی وہ ہمیں پے کرنا پڑے گی یا بیئر کرنا پڑے گی. اس کے لیے ہم ایکسپرٹس کو بٹھائیں گے. ہم کہیں گے جی اس سال میں ہم نے اتنی سیلز انکم ارن کی, آپ بتائیے کہ اتنے پیسز سیل کرنے کے اگینسٹ ہمیں کتنا وارنٹی لاس ہونے کا خدشہ ہے. وہ ایکسپرٹس بیسڈ آن یور پاسٹ ایکسپیرینسز آپ کو بتا دیں گے کہ جی وارنٹی لاس کی اماؤنٹ ہمارے بیسٹ ایسٹیمیشن کے مطابق اتنے روپے ہوگی. اب وہ جو بیسٹ ایسٹیمیٹ لگے گا سپوزلی 1 ملین روپیز, کہ آپ کی 1 ملین روپیز کی وارنٹی لاسز ہوں گے, وارنٹی کلیم ہوں گے جس کے اگینسٹ آپ کو 1 ملین روپیز کا لاس ہونے کا اندیشہ ہے. اب چونکہ اس 1 ملین کے لاس کے اگینسٹ جو انکمز تھیں سیلز کی وہ آپ اسی سال میں کما چکے ہیں, لہذا آپ اسی سال میں اس 1 ملین کے لاس کو ایکسپینس بنائیں گے. اور اس کا ایکسپینس بنانا بیسڈ آن ایسٹیمیشن ہے. ایکسپینس آپ کے اسی سال ایئر 2008 کے انکم سٹیٹمنٹ کا حصہ بنے گا. چونکہ ابھی تک پے نہیں کیا تو لائبلٹی ہے, اور وہ لائبلٹی آپ کی بیلنس شیٹ میں نظر آئے گی ایز کرنٹ لائبلٹی. یہ وہ لائبلٹی ہے جس کو IAS 37 پروویژن کا نام دیتا ہے, کیونکہ اندازے پر مبنی ہے نا. اب اس لائبلٹی کو ہم اپنی ایئر 2008 کی جو بیلنس شیٹ ہوگی اس میں کرنٹ لائبلٹی کے طور پر شو کریں گے.
1 million پر. پروویژن کا کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ پروویژن از اے لائبلٹی آف انسرٹین ٹائمنگ اینڈ اماؤنٹ. ہمیں نہیں پتا کہ اس پروویژن کے اگینسٹ جو 1 million کی ہم نے پروویژن کریٹ کی ہے واقعی 1 million ہی کا لاس ہوگا, کم ہوگا یا زیادہ ہوگا, یہ چیزیں ہمیں نہیں پتا. یہ بہرحال اس ایسٹیمیشن کے اوپر بیس کر کے ہم نے ایکسپینس تو کریٹ کر لیا, ایکسپینس ریکگنائز کر لیا اپنی فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں, اور اس کے اگینسٹ لائبلٹی بھی ریکگنائز کر لی. اب اگلے سال ایئر 2009 میں جب ایکچوئل ایکسپینس اس کے اگینسٹ سامنے آئے گا تو اس کی ایڈجسٹمنٹ ہم پھر بعد میں کر لیں گے. فی الحال ہمیں اس ایکسپیکٹڈ لاس کو کور کرنا تھا, اور اس ایکسپیکٹڈ لاس کو کور کرنے کے لیے ہم نے پروویژن کریٹ کی IAS 37 کے مطابق. ٹھیک ہے, لے جی فی الحال میں نے آپ کو پروویژن کا کانسیپٹ کلیئر کیا. ابھی اس پروویژن کے بارے میں بہت سی ڈیٹیلز ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا, اور پھر نیکسٹ لیکچر میں IAS 37 سے متعلق کانٹینجنٹ لائبلٹیز کو بھی ہمیں کور کرنا ہے اور کانٹینجنٹ ایسٹس کو بھی کور کرنا ہے. تو مجھے آپ اجازت دیجیے.